دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے قبیلے کی کہ جس کی تاریخ پہاڑوں کی طرح بلند ہے، جس کی شجاعت چشموں کی طرح بہتی ہے اور جس کا نسب وقت کی دھول میں بھی کبھی مٹ نہیں سکا۔ یہ کہانی ہے کارلیل قبیلے کی، ایک ایسی قوم جو عرب سے آئی، کشمیر کی وادیوں میں بسی اور پھر ہزارہ کے پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یہ داستان صرف ایک ذات کی نہیں بلکہ غیرت، شجاعت اور عظمت کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کے ان اوراق کی طرف جہاں کارلیل کا ذکر ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا گیا۔ یہ کہانی ہزاروں میل دور عرب کے ریگستانوں سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک عظیم ہستی حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا اپنے قبیلے کی پہچان بنے۔ کہا جاتا ہے کہ کارلیل اپنے نسب کو انہی کی اولاد سے جوڑتے ہیں۔ وقت کے دریاؤں میں نسلیں بہتی رہیں، ہجرتوں نے راستے بدلے، اور ایک دن ان کی اولاد کے کچھ افراد صغیر کی سرزمین پر پہنچے، عرب سے کشمیر تک کا سفر۔ کارلیل خاندان عرب سے ایران کے راستے کشمیر پہنچا۔ یہاں انہوں نے مقامی قبائل سے تعلقات بنائے اور اپنی ایک الگ شناخت قائم کی۔ کشمیر کی وادیوں میں ان کی شجاعت اور انتظامی صلاحیت کی وجہ سے یہ ایک بااثر خاندان کے طور پر ابھرے۔ کشمیر سے ہزارہ کا رخ وقت نے پھر کروٹ لی۔ سیاسی حالات، مقامی جھگڑوں اور حکومتی دباؤ نے کارلیل کو مجبور کیا کہ وہ کشمیر سے نکل کر پہاڑوں کا راستہ اختیار کرے۔ یوں یہ خاندان ایبٹ آباد، حویلیاں اور مری کے دشوار گزار پہاڑوں میں آباد ہوا۔ یہی علاقے آج ان کی اصل پہچان ہے۔ کارلیل نام کی اصل کے بارے میں مختلف روایتیں موجود ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ لفظ کرالال سے نکلا، جس کے معنی سورج کا لال یعنی بہادر اور روشن کردار کے ہیں۔ کچھ اسے عربی لفظ قرل اسے جوڑتے ہیں، جس کے معنی سردار نڈر شخصیت کے آتے ہیں۔ بہرحال وقت کے ساتھ یہ نام کارلیل کی شکل اختیار کر گیا اور قبیلے کی پہچان بن گیا۔ کارلیل ہمیشہ اپنی قیادت کے لیے مشہور رہے ہیں۔ ان کے قبیلے میں سردار کا تصور صرف طاقتور شخص کا نہیں بلکہ ایک منصف، بہادر اور عوام کا محافظ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزارہ کے کئی علاقوں میں آج بھی کارلیل کے بزرگ بطور ثالث رہنما مانے جاتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنیادی طور پر زمیندار اور پہاڑی خطوں کے مالک مانا جاتا ہے۔ ان کی زمینیں زرعی لحاظ سے زرخیز اور حکمت عملی کے اعتبار سے اہم تھیں، اسی لیے ہر دور میں یہ سیاسی اور عسکری طور پر مضبوط رہے۔ ان کی زبان زیادہ تر ہند کو ہے، مگر مری اور دیگر علاقوں میں یہ پہاڑی لہجہ بھی بولتے ہیں۔ کارلیل کا شمار ہمیشہ ان قبائل میں ہوا جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ ان کے پہاڑوں نے مغلوں، سکھوں اور پھر انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی کہانیاں دیکھی۔ یہی مزاحمت ان کی اصل پہچان ہے۔ جب کوئی قبیلہ وقت اور زمین کے سفر سے گزرتا ہے تو وہ ایک درخت کی طرح شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کارلیل بھی ایک ایسا ہی شجر ہے جس کی جڑیں عرب کی زمین میں ہیں، تنا کشمیر کی وادیوں میں مضبوط ہوا اور شاخیں ہزارہ اور مری کے پہاڑوں میں پھیل گئیں۔ کارلیل قبیلے کے ابتدائی سردار جب کشمیر سے ہزارہ کی طرف آئے تو ان کے بیٹے اور پوتے مختلف وادیوں اور پہاڑوں میں آباد ہو گئے۔ ہر خاندان نے اپنی زمینیں اور بستیاں بسائیں اور رفتہ رفتہ ان سے قبیلے کی الگ الگ شاخیں بن گئیں۔ ان میں سے ہر شاخ نے اپنے سردار، اپنی پہچان اور اپنی طاقت کا دائرہ بنایا۔ کارلیل کی کئی بڑی شاخیں ہیں جو مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ تنیال کارلیل، یہ شاخ ایبٹ آباد اور اس کے نواحی علاقوں میں سب سے نمایاں ہے۔ انہیں بزرگ شاخ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سرداری اور قیادت میں ہمیشہ آگے رہے۔ ان کی پہچان انصاف پسندی اور ثالثی کے کردار کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ پوٹھی کارلیل، مری اور اس کے پہاڑی علاقوں میں آباد۔ یہ لوگ زیادہ تر زمینداری اور تجارت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کا ایک خاص پہچانیہ لہجہ ہے جس میں پہاڑی اور ہند کو دونوں رنگ جھلکتے ہیں۔ گڑھی کارلیل، حویلیاں اور ایبٹ آباد کے قریب یہ شاخ مضبوطی کے ساتھ جانی جاتی ہے۔ ان کے کئی افراد نے برطانوی دور میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ کشمیر کارلیل، کچھ خاندان واپس کشمیر میں بھی آباد رہے اور آج بھی وہاں کارلیل کی ایک چھوٹی مگر نمایاں کمیونٹی موجود ہے۔ جغرافیائی تقسیم، ایبٹ آباد کارلیل کا سب سے مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔ حویلیاں یہاں کی زمینیں اور کھیت کارلیل کی ملکیت رہے ہیں۔ مری کے پہاڑی علاقے ان کی دوسری بڑی شناخت ہیں۔ مانسہرہ، یہاں بھی کارلیل کے خاندان آباد ہیں
خاص طور پر کارلیل قبیلے کا نظام خالصتنا پدرشاہی پیٹریارکل ہے۔ ہر خاندان کا سربراہ سب سے بزرگ مرد ہوتا ہے جسے ای سردار او آئی خان کہا جاتا ہے۔ خاندان کی عزت، فیصلے اور جھگڑوں کے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ زیادہ تر اپنے ہی قبیلے قریبی قبائل میں کیے جاتے ہیں تاکہ اتحاد قائم رہے۔ زمین اور جائیداد کی وراثت بھی شریعت کے اصولوں پر تقسیم کی جاتی ہے، مگر سردار کا احترام ہمیشہ مقدم سمجھا جاتا ہے۔ کارلیل قبیلے کی شاخوں میں ہمیشہ ایک قدرتی اتحاد رہا ہے۔ کسی ایک پر مشکل وقت آئے تو باقی شاخیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تاہم وقتاء فوقتاء چھوٹے موٹے اختلافات بھی پیدا ہوئے جو زمین سرداری کے جھگڑوں کی وجہ سے سامنے آئے، مگر یہ اختلاف کبھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ قبیلے کی مجموعی شناخت کو نقصان پہنچا سکیں۔ کارلیل نے اپنی شاخوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے قبائل جیسے تنوال، جدون، سواتی اور گوجر کے ساتھ بھی رشتہ داریاں قائم کیں۔ اس سے نہ صرف ان کی طاقت بڑھی بلکہ ان کی سماجی حیثیت بھی مستحکم ہوئی۔ شاخوں کی خصوصیات: تنیال قیادت اور ثالثی، پوٹھی تجارت اور زمینداری، گڑی عسکری خدمات اور فوجی روایات، کشمیر اصل نسب کی یادگار اور قدیم مرکز۔ کارلیل قبیلہ ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں مختلف وادیوں اور پہاڑوں میں پھیل گئیں۔ ہر شاخ نے اپنی الگ پہچان بنائی، مگر نسب، روایت اور غیرت کے رشتے نے سب کو ایک لڑی میں پرو رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کارلیل کا نام سنتے ہی قیادت، بہادری اور عزت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہاڑوں میں بسنے والی قومیں ہمیشہ سخت جان، نڈر اور غیرت مند ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی ہی جنگوں، موسموں اور مشکلات سے لڑنے کا دوسرا نام ہے۔ کارلیل بھی انہی پہاڑی قوموں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ کو تلوار اور غیرت کے قلم سے لکھا۔ ان کی جنگی تاریخ محض ایک قبیلے کی نہیں بلکہ ایک جذبے کی کہانی ہے۔ جب کارلیل کشمیر سے ہزارہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اپنی زمین اور اپنی شناخت کو بچائیں۔ ان علاقوں میں جدون، تنوال اور دوسرے مقامی قبائل آباد تھے۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور زمینی تنازعات سامنے آئے، مگر کارلیل نے اپنی بہادری سے نہ صرف اپنی زمینوں کا دفاع کیا بلکہ اپنا اثر و رسوخ بھی قائم کیا۔